وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، الحمدللہ آج ہم لیسن نمبر 18 اور لیسن نمبر 19 یہ دونوں انشاءاللہ آج کے اس درس میں پڑھیں گے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے پڑھنے کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنائیں۔ جی ہاں، تختی نمبر 18 اس لیسن کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جب دو تشدید آ جائے تو کیسے پڑھنا ہے۔ دو تشدید آ جائے تو کیسے پڑھنا ہے، اس کے بارے میں یہ ایک مختصر سا ایک لیسن ہے، اس کو پہلے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تختی نمبر 18 تشدید مع تشدید، ٹھیک ہے۔ دیکھو یہاں پہ تشدید ہے جس کو شدہ بولتے ہیں، ہے اس کے بعد کے جو حرف ہے اس پر بھی تشدید ہے، تو اب اس کو کیسے پڑھنا ہے، کیسے ملانا ہے، کس طرح ہجے کرنا ہے، اور یہ لیسن اور یہ جو جملہ کیسا صحیح ہوگا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اس میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیون، علیون، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہجے کرنے کے بعد ہم لوگ پھر سمجھیں گے، جب ہجے کریں گے تو پھر جو ہے نا اچھا سے سمجھ میں آئے گا۔ عین لام زیر عل، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ پڑھ لیے تشدید کو تو 2 مرتبہ پڑھنا ہے نا۔ عین لام زیر عل ایک مرتبہ ہوا، اب دوسری مرتبہ باقی ہے اس کا لام کا، تو اب لام کو بھی یا کو ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ لام یا زیر لی، لام یا زیر لی، علی، علی، اب یا کے اوپر تشدید ہے نا، پھر اس کو پڑھنا ہے، تو اب واو ساکن ہے، اب اس کو ملانا ہے، تو اس کو بھی اس کو ملائیں گے۔ یا حمزہ، یا واو پیش یو، یا واو پیش یو، علی یو، کیوں یہاں پہ کھینچ رہے ہیں یو میں؟ واو ساکن نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے پیش ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کیا ہوگا؟ واو مدہ ہوگا، اس کے لیے کھینچ رہے ہیں، ایک الف کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ علی یو، نون زبر نا، علیون، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ اور ہجے کرتا ہوں۔ عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، علی، یا واو پیش یو، علیو، نون زبر نا، علیون، علیون، سمجھ رہے؟ یہ طریقہ ہے۔ چلو آگے۔ یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، یزک، کاف کھڑا زبر کھا، ایک الف کھڑا زبر ہونے کی وجہ سے ایک الف کھینچ کے پڑھنا ہے، یزکا، یزکا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ پھر ہجے کروں۔ یا زا زبر یز، زا کاف زبر زک، یزک، کاف کھڑا زبر کا، یہ یا جو ہے وہ لکھنے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پڑھنے میں جو ہے نا وہ نہیں آتا ہے، وہ اس کے لیے یزکا، اوکے۔ چلو آگے۔ یذکر، یذکر،
یا ذال زبر یذ، ذال کاف زبر ذک، یذک، کاف زبر کھا، یذک، را پیش رو، یہ را کو موٹا پڑھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یا کے اوپر کیا ہے؟ پیش آیا ہے. تو یا کے اوپر، را کے اوپر زبر یا پیش آئے تو را کو کیسے پڑھنا ہے؟ موٹا. زیر ہو تو باریک. ٹھیک ہے. یذکر، یذکر، سمجھ رہے ہیں؟ مزمل، مزمل. اچھا، یہاں پہ ایک اور اہم قاعدہ یہاں پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ابھی بتا دیتا ہوں. میم کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے. ٹھیک ہے، ہم نے پہلے لیسن میں پڑھے تھے ایک مرتبہ، پہلے لیسن نہیں، لیسن نمبر مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، پیچھے لیسن میں ہم نے پڑھے ہیں. تھوڑا سا آپ پیچھے دیکھو. نون مشدد، نون کے اوپر جب تشدید آ جائے یا میم کے اوپر جب تشدید آ جائے، ان کو تھوڑا غنہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں نون مشدد کا غنہ، میم مشدد کا غنہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ غنہ بھی کرنا ہے کیونکہ میم کے اوپر تشدید آیا ہے. چلو ہجے کریں گے. مزمل، مزمل. کیسے؟ میم زا پیش مز، زا میم زبر زم، مزم، میم زیر می، مزمی، لام پیش لو، مزمل، مزمل. سمجھ رہے؟ مدثر، مدثر. میم دال پیش مد. اب یہ پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ خلخلہ ہوگا. ٹھیک ہے، مد، دال سا زبر دس، مدس، سا زیر سی، مدثی، را پیش رو، مدثر، مدثر، مدثر. ٹھیک ہے. علیو، علیین، علیین. ٹھیک ہے، یہ قرآن آپ کو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ قرآن پاک میں نہیں ہے. یہ کچھ ایسے جگہوں پہ ہیں، اگر آپ اس کو 1 سے 3-4 مرتبہ اپنے زبان سے اس کو دہرا لیں گے تو بالکل سہل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بہت جگہوں پہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ جگہوں پہ، کچھ مقامات پر ایسے حروف ہیں تو اس جگہ جو ہے ہم کو تھوڑا رٹا لگا لینا ہے. 1 سے 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 7 مرتبہ اگر پڑھ لیں گے تو بالکل سہل ہو جائے گا. علیین، عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، علی، یا زیر ی. کیوں کھینچ رہا ہوں؟ یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا. علی، نون زبر نا، علیین، علیین. جی ہاں، ایک مرتبہ رواں پڑھ دیتا ہوں. علیون، یہاں پہ علیین ہے، یہاں پہ علیون ہے. دونوں یا واو مدہ ہے یا یہاں پہ یا مدہ ہے. ٹھیک ہے. علیون، یزکا، یذکر، مزمل، مدثر، علیین. جی ہاں، اب لیسن نمبر 19 پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس لیسن کے اندر مد کے سلسلے میں یہ اس میں بتایا گیا ہے
کہ مد اس کی مقدار کتنی ہوگی، کتنا کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، اور مد کتنے ہیں، یہ ساری چیزیں اس لیسن کے اندر بتایا گیا ہے۔ چلو انشاءاللہ ہم یہاں پر مختصر سا پڑھتے ہیں، یہ جو ہے نا، یہ جتنا ہے یہ مختصر سا ہے، اور بھی مد کے بہت سارے اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ اتنا پہلے پڑھ لیں، انشاءاللہ جب آپ آگے آگے جائیں گے، قرآن پاک میں پہنچیں گے، تو پھر انشاءاللہ ایک ایک چیز میں مد کے بارے میں ایک ایک چیز کھول کھول کے میں بتاؤں گا انشاءاللہ، تب وہاں پہ جو ہے آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ ابھی میں یہاں پہ ساری چیزیں مد کے سارے اقسام اگر میں بیان کر دوں تو آپ بہت کنفیوز ہو جائیں گے، کیونکہ مد کے تھوڑا سا اقسام زیادہ ہیں، قسمیں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ بس یہاں پہ ایک مختصر سا بتایا گیا ہے، اس کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے، اور اس کے حساب سے تھوڑا کھینچتے ہوئے پڑھیں۔ ہاں، کھینچنا الف، جہاں پہ دو الف بولتے ہیں، دو الف کھینچنے کا مطلب اس طرح، جا، یہ دو الف ہے، ایک الف کا مطلب جا، ایک الف، دو الف جا، یہ دو الف، تین الف جا، یہ تین الف، ٹھیک ہے، چار الف جا، اس طرح، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا لمبا کھینچنا ہے، تو یہ آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ جی ہاں، پڑھتے ہیں تختی نمبر 19، مد کا بیان۔ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ حمزہ، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا۔ کیسے؟ مثال کے ذریعے سے سمجھو۔ حرف مد اس میں کون سا ہے؟ پہلے مجھے وہ بتاؤ، حرف مد اس میں کون سا حرف ہے؟ حرف مد کا جو ہے نا، حرف مد جو بول رہے ہیں وہ کون سا حروف ہے؟ جی ہاں، الف ہے، الف، کہ ہم نے پہلے پڑھے تھے حرف مد تین ہیں، الف، واو، یا، ٹھیک ہے، یہ تین ہی حروف مد، حرف مد ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھو یہ کیا ہے؟ الف ہے، نہیں ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، ہم نے پڑھے ہیں، جی ہاں۔ حرف مد یہاں پہ ہے، تو حرف مد کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں آ جائے، اب یہ اسی کلمے کا مطلب جاء، یہ پورا ایک ہی کلمہ ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا ایک ہی کلمہ ہے، اسی لیے بول رہے اسی کلمے میں آئے۔ یہ اب حمزہ اسی کلمے میں آیا، جا کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ حمزہ، ٹھیک ہے۔ جاء، یہ ایک کلمہ ہے، یہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے تو یہ مد متصل ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا، سمجھ رہے؟ اچھا، اس کو کتنا کھینچنا ہے؟ تین الف، چار الف تک کھینچ سکتے ہیں اس کو، جیسے جاء، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جاء، ہاں، ابھی آگے چلو، سیئت۔ اب سیئت میں حرف مد کون سا ہے؟ اس میں حرف مد کون سا ہے؟ حرف مد یا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، تو حرف مد کون سا ہے؟ اس میں یا ہے۔ یا کے بعد حمزہ آیا ہے؟ جی ہاں، آیا ہے۔ اسی کلمے میں ہے کیا؟ جی ہاں، اسی کلمے میں، کیونکہ یہ سیئت پورا ایک ہی کلمہ ہے، سی الگ، ات الگ، ایسا نہیں ہے، یہ پورا ایک ہی کلمہ ہے، اسی کلمے میں حمزہ آیا ہے، تو اب یہ کیا ہوگا؟ مد متصل ہوگا۔ کتنا اس کو کھینچنا ہے؟ تین الف کھینچو، چار الف تک کھینچو، ٹھیک ہے، کھینچ سکتے۔ سیئت، سیئت، سمجھ رہے؟ اچھا، اب یہاں پہ سوء، اس میں کون سا مد ہے؟
واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو کون سا واو مدہ ہوا نا؟ حرف مد میں اس میں یہاں پہ حرف مد میں یہ کون سا حرف آیا ہے؟ واو. ٹھیک ہے. اس کے بعد حمزہ آیا ہے. یہ حمزہ اسی کلمے میں ہے یا دوسرے کلمے میں ہے؟ جی ہاں اسی کلمے میں ہے. سوء یہ پورا ملا کر ایک کلمہ ہوا. ٹھیک ہے. حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ کون سا مد ہوگا؟ مد متصل ہوگا. مد متصل کو کتنا کھینچنا ہے؟ 3 الف 4 الف تک کھینچ کر پڑھو. سوء. سمجھ رہے؟ یہ ہوا مد متصل. ابھی مد منفصل کیا ہے؟ مد منفصل وہی ہے کہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آنا ہے. اب یہاں حمزہ اسی کلمے میں آیا ہے نا. اب یہاں پر حمزہ دوسرے کلمے میں. فی ایک کلمہ ہے. امرینا امرینا دوسرا کلمہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں امرینا میں یہ حمزہ کون سے کلمے پر ہے؟ پہلے کلمے میں ہے دوسرے کلمے میں؟ دوسرے کلمے میں ہے حمزہ. ٹھیک ہے. حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ مد منفصل ہوگا. اس کی مقدار بھی 3 الف 4 الف تک کھینچو اس کی بھی. ٹھیک ہے. فی امرینا فی امرینا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح لا اقسم لا اقسم. اس میں حرف مد لا الف سے پہلے زبر ہے نا. یہ حرف مد ہے. اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہے. اقسم یہ دوسرا کلمہ ہے. تو یہ حمزہ نظر آ رہا ہے. یہ دوسرے کلمے میں ہونے کی وجہ سے یہ کون سا مد ہے؟ مد منفصل ہوا. مد منفصل ہوا. اوکے سمجھ رہے؟ چلو آگے. قالوا انا. قالوا ایک کلمہ, انا ایک کلمہ. ٹھیک ہے. لیکن حرف مد کے بعد حمزہ کون سے کلمے میں آیا ہے؟ دوسرے کلمے میں آیا ہے. حمزہ اسی کلمے میں نہیں ہے. قالوا انا. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے نا مد منفصل ہوا. چلو مد منفصل کی مقدار کتنی ہے؟ 3 الف 4 الف. جی ہاں تک اس کو کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں اور جی ہاں چلو مد لازم. مد کی تیسری قسم مد لازم. مد لازم کب ہوگا؟ مد لازم حرف مد کے بعد والے حرف پر. حرف مد ہے نا, اس کے بعد والے حرف پر یا تو سکون ہونا ہے, جزم ہونا ہے. سکون جزم دونوں ایک ہی نام ہے. ٹھیک ہے. اس طرح یا نہیں تو شدہ ہونا ہے, تشدید جس کو بولتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. حرف مد کے بعد والے حرف پر یا تو سکون ہو یا نہیں تو تشدید ہو, تو ایسی صورت میں یہ مد لازم ہے. اس کی مقدار کتنی ہے؟ 5 الف 6 الف تک اس کی مقدار ہے. ٹھیک ہے. لمبا کھینچنا ہے تھوڑا. ٹھیک ہے. ابھی دیکھو یہاں پہ حرف مد کیا ہے؟ کھڑا زبر کا مدہ ہے. نظر آ رہا ہے؟ کھڑا زبر بھی جو ہے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. کھڑا زبر کے بعد کون سا حرف آیا ہے؟ حرف نہیں دیکھنا ہے ہم کو. کیا دیکھنا ہے؟ یہ جزم دیکھنا ہے یا تشدید دیکھنا ہے. جزم ہے یا تشدید آیا ہے. ابھی حرف مد کے بعد یہاں پہ جزم آیا ہے تو اس کو مد لازم کہتے ہیں. اس کی مقدار کتنی ہے؟ اس کی مقدار ہے 5 الف 6 الف تک کی. اس کو کھینچ کر پڑھے. جیسے الآن الآن.
سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا لمبا کھینچنا ہے. اسی طرح اب دیکھو یہاں حرف مد ہے الف، اس کے بعد کیا آیا ہے؟ تشدید آیا ہے. حرف مد کے بعد تشدید آیا ہے. تو اب یہ کون سا مد ہوگا؟ مد لازم ہوگا. مد لازم ہوگا. اس کی مقدار کتنی ہے؟ کتنا کھینچنا ہے اس کو؟ 5 الف، 6 الف تک اس کو کھینچنا ہے. جیسے حاجوکا، حاجوکا. سمجھ رہے؟ جی ہاں. اسی طرح دیکھو یہاں پہ کھڑا زبر کا مدہ ہے، اس کے بعد کیا آیا ہے؟ تشدید آیا ہے؟ نہیں آیا ہے؟ آیا ہے. تو یہ کون سا مد ہے؟ یہ مد لازم ہے. اس کی مقدار بھی 5 الف یعنی تو 6 الف تک. والصافات، والصافات. سمجھ رہے؟ جی ہاں. یہ مد کے سلسلے میں چند باتیں تھیں، اور بھی بہت سارے اقسام ہیں اس کے. انشاءاللہ آگے درس میں انشاءاللہ بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ مد کیسا ہے، کیسے پڑھنا ہے. انشاءاللہ اب یہاں پہ اتنا سمجھ لو انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ جی ہاں. ایک مرتبہ میں اس کو رواں پڑھ لیتا ہوں. مد متصل جاء، سیئت، سوء. مد منفصل فی امرنا، لا اقسم، قالوا انا. مد لازم الآن، حاجوک، والصافات. ٹھیک ہے؟ یہ مختصر سا میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے پڑھنے کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.